الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رمضان المبارک کے بعد ماہ شوال میں 6 روزے رکھنے کا بڑا اجر اور ثواب کتب احادیث کے اندر وارد ہوا ہے۔ چنانچہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ یہ صحیح مسلم، مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن خزیمہ وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا زمانہ بھر کی طرح ہیں۔ یہ روزے رکھنے زمانہ بھر کی طرح ہیں۔ اور دوسری حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے جو کہ مسند احمد اور ابن خزیمہ، ابن حبان وغیرہ کے اندر آتی ہے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ماہ رمضان کے روزے رکھے تو یہ 1 ماہ 10 ماہ کے برابر ہے، اور عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھنا یہ سال کے روزے پورے کرنا ہے۔ اور اسی طرح جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور ماہ شوال کے 6 روزے بھی رکھے گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اس روایت کی جو اسنادی طور پر یہ تھوڑی کمزور ہے، لیکن چونکہ اس کے صحیح شواہد موجود ہیں، جیسا کہ اس سے قبل میں نے 2 احادیث آپ کے سامنے پیش فرمائی ہیں، تو ایک نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ہے، جیسا کہ باروایت طبرانی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایک روزہ 10 دنوں کے برابر حیثیت رکھتا ہے؟ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں ایسا ہی ہے۔ ترغیب کے اندر بھی یہ روایت دیکھی جا سکتی ہے۔ تو ایک نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ہے۔ اس کے اصول کے مطابق رمضان کے صیام 10 مہینوں کے صیام کے برابر ہوئے، اور اس کے بعد شوال کے 6 صیام اگر رکھ لیے جائیں تو یہ 2 مہینے کے صیام کے برابر ہوں گے۔ اس طرح اسے پورے سال کے صیام کا ثواب مل جائے گا، پورے سال روزے رکھنے کا ثواب اس آدمی کو مل جائے گا۔ جس کا یہ مستقل معمور ہو جائے اس کا شمار اللہ کے نزدیک ہمیشہ روزہ رکھنے والوں میں ہوگا۔ تو ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ماہ شوال کے 6 روزے رکھنا یہ مستحب ہیں، یہی اکثر علماء کی رائے ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کثیر اہل علم کے نزدیک ماہ شوال کے 6 روزے رکھنے مستحب ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ان کے متعلق کراہت منقول ہے، لیکن عین ممکن ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ تک مذکورہ احادیث نہ پہنچی ہوں یا وہ انہیں صحیح نہ سمجھتے ہوں۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی چند ایک وجوہ کے پیش نظر اسے قابل عمل نہیں سمجھا۔ یہاں پر ایک اور نقطے کی بھی وضاحت کرنی ضروری ہے کہ شوال کے روزوں کو ماہ رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا کر رکھنے کو زمانہ بھر کے روزوں سے تشبیہ دی گئی ہے، جیسا کہ پہلی روایت میں آپ نے ملاحظہ کیا ہے۔ حالانکہ ہمیشہ روزہ رکھنے سے متعلق حکم امتناعی متعدد احادیث میں مروی ہے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ جو ہمیشہ روزے رکھتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے نہ روزہ رکھا نہ افطار کیا، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے۔ تو بلا شبہ ہمیشہ کے روزے رکھنا منع ہے، لیکن ماہ شوال کے روزوں کو حقیقت کے اعتبار سے نہیں بلکہ اجر و ثواب کے لحاظ سے انہیں صیام الدہر کہا گیا ہے۔ اور دوسری حدیث سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ سال کا بھی ذکر آتا ہے، تو لہٰذا یہ حکم امتناعی میں شامل نہیں۔ جیسا کہ دیکھیں ہر ماہ کے اندر جو 3 روزے ہم رکھتے ہیں ان کے متعلق بھی حدیث میں آتا ہے کہ گویا اس نے زمانہ بھر کے روزے رکھے ہیں، جیسا کہ سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ حالانکہ مہینے میں صرف 3 روزے ہم رکھتے ہیں، تو یہ اجر اور ثواب کے لحاظ سے اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے اور اجر اور ثواب کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔